غریب اور مظلوم جو بلوچ ہے اس کی مدد نہیں ہو رہی، وہ اس کی حالت تبدیل نہیں ہو رہی عالمی قوانین کے مطابق، اس سے دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ نے یہ خبر تو سنی، مچھ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 10 کارکنوں کو شناخت کرنے کے بعد بڑے بری طرح سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس پہ پورے ملک میں ایک کہرام مچا، سب لوگوں نے ہزارہ برادری کے درد کو محسوس کیا۔ وزیر اعظم پہلے ہی اپنی تقریروں میں، اپنے بیان میں اس پہ افسوس کا اظہار بھی کر چکے ہیں اور اس امر کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ وہ ہزارہ برادری کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کریں گے۔ ہزارہ برادری کے افراد کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں چینی انجینئروں کو قتل کیا جاتا رہا ہے۔ بلوچستان میں چینیوں پہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ بلوچستان میں پاکستان کے دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور صورتحال جو ہے اگر دیکھی جائے، یہ جو قتل و غارت گری ہوتی ہے اور یہ جو بڑے برے طریقے سے لوگوں کو مارا جاتا ہے، اس کا مقصد ایک تو پوری دنیا میں ایک یہ جو ڈورا پیٹنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک جو انریسٹ کی صورتحال ہے وہ موجود ہے، وہاں پہ لوگ محفوظ نہیں ہیں، گورنمنٹ کا کنٹرول پوری طرح سے نہیں ہے، اور یہ لوگ کون کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی۔ نریندر مودی جو ہیں کھل کے لال قلعے سے اپنی ایک تقریر میں وہ اس امر کا اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ بلوچستان جو ہے اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ہاتھ ہے۔ مودی کی تقریر جو ہے اس میں محتاط الفاظ میں بلوچستان کی بات کی گئی ہے، لیکن عالمی قوانین کے مطابق اس سے دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اندرا گاندھی نے بنگلہ دیش بنایا، جب بنگلہ دیش بن گیا تو اس پہ جو چین کے وزیر اعظم تھے اس وقت کے، چو انلائی، جنہیں بڑا مدبر وزیر اعظم کہا جاتا ہے، چو انلائی نے کہا تھا کہ انڈیا نے کانٹوں کی فصل بوئی ہے اور یہ فصل اسے کاٹنی پڑے گی۔ دنیا گواہ ہے، وہ بنگلہ دیش تو اس نے بنا لیا، لیکن اس کے بعد جتنے بڑی تیزی سے بنگلہ دیش میں علیحدگی کی تحریکیں جو ہیں وہ پروان چڑھی ہیں اور انہوں نے طاقت پکڑی ہے اور انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، یہ بالکل ایک تاریخ کا حصہ بھی ہے اور یہ آج ہمارے مشاہدے کا حصہ بھی ہے۔ چند سال پہلے منموہن سنگھ جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نکسل واڑی تحریک جو ہے اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے بھارت کو۔ آپ کے علم میں ہوگا نکسل باڑی جو ہے وہ ایک گاؤں ہے ایک مغربی بنگال میں، اور بنیادی طور پہ یہ ایک بنگالی تحریک ہے۔ بنگلہ دیش بنا کے اندرا گاندھی نے جو بنگالی نیشنلزم ہے اس کو مضبوط کیا تھا۔ اس سے یہ خطرات پیدا ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کشمیر علیحدہ ہوتا ہے، کشمیر کی آزادی کا معاملہ تو بالکل اوپن ہے، لیکن نیشنلزم کی بنیاد پہ انڈیا میں جو بہت بڑا خطرہ ہے علیحدہ ہونے کا یا ایک فساد پیدا ہونے کا یا معاملہ ہونے کا، وہ آپ کو بنگال میں نظر آئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بنگلہ دیش بنا کے انڈیا نے غلطی کی تھی، جرم کیا تھا، اس کی سزا جو ہے بہرحال اسے بھگتنی ہے، اور یہ سزا جو ہے ایسٹ بنگال میں جو کچھ بھی اس نے کیا تھا، ویسٹ بنگال میں اس طرح کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے چیزیں انڈیا کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ اب انڈیا جو ہے کشمیر کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے، کشمیر کے متعلق جو تاثر ہے، جو وہ ظلم کر رہا ہے، دنیا میں اس کی خبر آ رہی ہے، اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بلوچستان میں ایسے واقعات کرواتا رہتا ہے۔ بلوچستان میں جس برے طریقے سے انڈیا کے ایجنٹس وارداتیں کرتے ہیں، اس پہ دنیا میں احتجاج بھی ہوتا ہے، دنیا اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی کہتی ہے۔ جس طرح سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اسے انسانیتی تذلیل کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ کشمیر میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے جو اس کو بدنامی حاصل ہوتی ہے، اس کا خیال ہے کہ کچھ واقعات بلوچستان میں کروا کے میں کامیاب ہو جائے گا۔ انڈیا جو ہے بلوچستان میں بہت بری طرح سے ملوث ہے۔ کچھ دیر پہلے
ایک پاکستانی حکومت نے ایک ڈوزیئر جو ہے وہ دیا تھا یونائٹڈ نیشنز کو، اس میں بتایا گیا تھا کہ کتنے کیمپ جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں، ہزاروں افراد کو ان میں ٹریننگ دی جاتی ہے اور انہیں مختلف وارداتیں کرنے کے لیے، دہشت گردی کے واقعات کرنے کے لیے بلوچستان بھجوایا جاتا ہے، اور یہاں وہ خون کی ہولی کھیلتے ہیں اور اس خطے کو، بلوچستان کے خطے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلوچستان ہمیشہ سے عالمی سازشوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پہ امریکن جو ہیں وہ مفادات بھی ہیں، یہاں پہ روسیوں کے مفادات بھی رہے ہیں، یہاں پہ چین کے مفادات بھی ہیں، یہاں پہ برطانیہ کے مفادات بھی ہیں، یہاں پہ انڈیا کے اب مفادات بھی ہیں۔ تو یہ جو مفادات کی جنگ ہے یا مفادات کی کشمکش ہے، وہ اس خطے کے لیے بے پناہ مسائل پیدا کر رہی ہے، اور غریب اور مظلوم جو بلوچ ہے اس کی مدد نہیں ہو رہی، وہ اس کی حالت تبدیل نہیں ہو رہی، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ یہ جو بین الاقوامی سازشیں ہیں یہ غریب بلوچوں کی زندگیوں کو مزید اجیرن بنا رہی ہیں، مزید ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ دنیا بلوچستان کو معروف امریکی دانشور سلیگ ہیریسن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ سلیگ ہیریسن کی تحریریں ہیں، ان میں کافی زہر پایا جاتا ہے، ان کی غالباً ایک ہی پیشین گوئی ہے جو ہے وہ اس خطے کے متعلق درست ثابت ہوئی ہے، اور بالکل وہ انہوں نے دوسرے پرسپیکٹو میں کی تھی، جس میں انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ کابل پہ اب سوویت فوج کا قبضہ ہو جائے گا۔ وہ بہت بری بری خبریں بلوچستان کے متعلق بھی پھیلاتے رہتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ خبریں پھیلاتے ہیں، جس طرح سے وہ انفارمیشن کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، ان سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ فیڈنگ جو ہے، بہت زیادہ ان کی خبروں کا سورس جو ہے انڈیا کے انٹیلیجنس ادارے ہیں۔ ان کی رپورٹس میں آپ کو انفارمیشن بھی ملتی ہے، خطرات بھی ملتے ہیں، لیکن وہ جو ایک دانشور کی سچائی ہوتی ہے، جو دانشور کی بات میں گہرائی ہوتی ہے، اس لیگ ہیریسن کی تحریروں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب ایک نیا فیکٹر جو ہے گزشتہ سالوں سے بلوچستان میں داخل ہوا ہے، اس کو آپ سی پیک کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان جو ہے سی پیک کے معاملے کو بلوچستان میں صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کروانے میں کامیاب ہو جائے، اگر سی پیک کے جو اثرات ہیں غریب بلوچوں تک پہنچ جائیں، اور اس میں جو کسی قسم کے امتیاز کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک بلوچستان کی قسمت تبدیل کرنے والا پروجیکٹ ہے۔ یہ انہیں ایک بالکل دوسری دنیا میں لے جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جو ایجاد ہے، ہر جو چیز ہے، وہ اپنی نئی تہذیب لے کے آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں سی پیک کے ذریعے لوگوں کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے۔ گوادر میں آپ دیکھیں بڑا شہر بن رہا ہے سی پیک کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے وہاں پراپرٹی کا کاروبار بھی ہو رہا ہے، دوسرے ذرائع بھی ہو رہے ہیں، جو کوئٹہ کی معیشت ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے جو دوسرے شہر ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اکانومی کا جو ایک معاملہ ہے اس میں آنے والے ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں نہ صرف بلوچستان کی صورت بدلے گی، بلکہ بلوچ لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ بھی جو ناراض بلوچ ہیں ان کو منانے کے لیے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کے لیے کچھ جو ہے وہ اقدامات کرتی رہتی ہے، اور ان اقدامات کے نتیجے میں بہت سے بلوچ جو ناراض ہیں وہ دوبارہ مین سٹریم میں آ کے مل جاتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ واقعات کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہزارہ لوگ کیوں قتل ہو جاتے ہیں، اور اس سے کیوں انتشار پھیل رہا ہے؟ یہ ایک ایسے سوال ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں چبھ رہے ہیں۔ ہر پاکستانی ان سوالات کا جواب تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ہزارہ کے لوگ جو ہیں یہ افغانستان سے آئے تھے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا تھا، وہاں وہ بہت برے سلوک میں سے گزرے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو صورت ہے اور اس کی جو اور ساخت ہے جسم کی، وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے جوان لوگ ہیں، بڑے صحت مند لوگ ہیں، لیکن انہیں دوسروں سے علیحدہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اپنی اس پہچان کی وجہ سے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کا ٹارگٹ بن جاتے ہیں، وہ ان پہ حملہ کرتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کر کے جب وہ قتل ہو جاتے ہیں ہزارہ، تو پھر یہ ایک بڑا مسئلہ ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں بات ہوتی ہے کہ پاکستانی جو ایجنسیز ہیں، پاکستانی جو ادارے ہیں، وہ ان لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس سے ایک بدنامی ہوتی ہے۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں مختلف ریاستوں میں
مختلف تنظیمیں جو ہیں، علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں، وہ سرگرم عمل ہیں اور وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں بھارت کو۔ آپ بات کر لیں، کم از کم 1.5-2 درجن جو تحریکیں ہیں وہ تو بالکل ایکٹیو ہیں وہاں پہ ہوئی تو در حقیقت یہ کیوں ایکٹیو ہوئی ہیں، اس کے پیچھے اس کے متعلق بھارت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف بھارت کی خارجہ پالیسی ہے۔ بھارت جو ہے اس نے پاکستان میں آپریشن شروع کر رکھے ہیں، بھارت نے افغانستان میں آپریشن شروع کر رکھے ہیں، بھارت جو ہے وہ چین میں کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، اس کے ساتھ منگولیا میں جو اس کے ایجنٹ ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں اور چین جو ہے اس کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے بنگلہ دیش، برما میں جو انڈین ایجنٹس ہیں وہ امریکی مفادات جو ہے اس کے راستے میں کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ خطہ جو ہے ایک ایک نئی سرد جنگ جو ہے اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، اس کے تجربے سے گزر رہا ہے کہ یہاں پہ اس خطے کے لوگ جو ہیں ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو تھوڑا سا دانشمندی سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان اگر کمزور ہوگا، میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا، خدا نخواستہ اگر پاکستان نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارت کی سرحد جو ہے وہاں پہ افغانستان ہوگا، اور افغانستان جو ہے یہ میں افغانستان کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا کہ ویسے تو اقبال نے کہا تھا کہ جو جنوبی ایشیا ہے اس کے امن کا انحصار جو ہے وہ کابل پہ ہے اور کابل میں چونکہ امن نہیں ہو رہا اس لیے جنوبی ایشیا مسلسل جو ہے وہ ایک انتشار کا شکار ہے۔ بھارتی حکمرانوں کو بھی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، انہیں کابل کو سٹیبلائز کرنا ہے۔ کابل کو اگر سٹیبلائز نہیں کرتے تو پھر یہ خطہ بھی سٹیبلائز نہیں ہوگا، اس میں بھی استحکام نہیں آئے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے اگر آپ بلوچستان میں استحکام نہیں آنے دیتے، اگر بلوچستان کو ہب نہیں بننے دیتے تجارت کا، انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز کا، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اس خطے کو پیچھے کی طرف آپ دھکیلیں گے، یہاں غربت جو ہے اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا۔ بھارت جو ہے بلوچستان میں جو کچھ کر رہا ہے اس سے وہ سی پیک کو بھی تباہ کر رہا ہے، اس سے وہ کشمیری مسلمانوں کے جو کیس ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ بھارت کو خود اس امر کی خبر نہیں ہے کہ جس راستے پہ وہ چل رہا ہے اس راستے کا نتیجہ نکلے گا۔ ہمارے بزرگ مرزا منور صاحب نے کہا تھا جب گولڈن ٹیمپل کا واقعہ ہوا تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ اب ہندوؤں اور سکھوں کا خونی رشتہ قائم ہو گیا ہے، خونی انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا تھا۔ اس کے بعد سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سکھ وہ بھارت سرکار کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مسائل جو ہیں وہ دونوں قوموں کے درمیان رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ تو کیا نکلے گا یہ تو ہمیں آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بھارت کی مسلسل جو سازشیں ہیں وہ اس خطے کو عدم استحکام کا شکار کر رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلے گا، الٹیمیٹ جو نتائج نکلیں گے وہ یہی ہوگا کہ بھارت میں جو ہے علیحدگی کی تحریکیں زیادہ چلیں گی، بھارت میں علیحدگی پسندانہ اثرات میں اضافہ ہوگا، اور جو وہ بلوچستان میں کر رہا ہے اس کو کسی نہ کسی انداز سے بھارت کی کسی ریاستوں میں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑوسی کے گھر میں آگ لگا دیں اور پھر آپ سوچیں کہ یہ آگ آپ کے ملک آپ کے گھر تک نہیں پہنچے گی۔ تو اگر آپ نے اپنا گھر محفوظ رکھنا ہے تو آپ نے پڑوسی کے گھر کو بھی آگ نہیں لگانی۔